ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، آج ہم بات کریں گے وحی کے آغاز کی کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ شیخ امام حافظ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز کیوں ہوا۔ وہ بتاتے ہیں کہ نیز اللہ عز و جل کے فرمان کی وضاحت ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی نازل فرمائی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف نازل کی تھی۔ حضرت علقمہ بن وقاص لیثی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر یہ کہتے سنا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملے گا۔ پھر جس شخص نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے وطن چھوڑا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اب اس حدیث کا ہم فائدہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ نبوت اور رسالت ایسی چیز نہیں ہے جسے محنت اور ریاضت کے بل بوتے پر حاصل کیا جائے، بلکہ یہ خاص عنایات ربانی کا نتیجہ ہے۔ تاہم اہل دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف ہجرت کر کے غار حرا میں خلوت گزاریں ہونا عطیہ نبوت ملنے کا سبب ضرور بنا ہے، اور یہ خلوت گزینی بھی اللہ کے فضل اور احسان ہی سے نصیب ہوئی۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے گھر سے غار حرا تک ہجرت کرنا نزول وحی کا مقدمہ اور مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا ظہور وحی کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوا، کیونکہ مکے میں کفار کی مخالفت کی وجہ سے وحی کو عام کرنے کا موقع نہ مل سکا اور ہجرت مدینے کے بعد اس وحی کا خوب چرچا ہوا۔ اس حدیث میں اعمال سے مراد انسان کے وہ اختیاری افعال ہیں جو عبادات کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ عبادات ہی میں اخلاص اور حسن نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فساد نیت سے عبادت کی ادائیگی نہ صرف ثواب سے محرومی کا باعث ہے بلکہ اللہ کے ہاں اس پر سخت سزا کا بھی اندیشہ ہے۔ اس کے برعکس عادات و معاملات نیت کے بغیر بھی وقوع پذیر ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص کسی کو 1000 روپے دیتا ہے تو دوسرے کی ملکیت ثابت ہو جائے گی، البتہ اگر وہ اس نیت میں اللہ کی رضا کر لے تو پھر اخلاص آ جانے سے اسے بھی عبادت کا درجہ حاصل ہوتا ہے جس پر اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ چونکہ نیت دل کا فعل ہے، اس لیے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا تکلف محض ہے۔ نیز جن عبادات و اعمال کا تعلق ہی دل سے ہے، مثلاً خشیت و نابت اور خوف وغیرہ، ان میں سرے سے نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال حج اور عمرے کی نیت کے علاوہ کسی بھی عمل کی نیت کے لیے زبان سے نیت کے الفاظ بولنا بدعت ہے۔ ہر عمل کے لیے دل میں جو نیت ہوتی ہے وہی کافی ہے اور اسی کا ہم سب کو اجر و ثواب ملے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو وحی آنے کی کیفیت گھنٹی کی ٹن ٹن کی طرح ہوتی ہے اور یہ کیفیت مجھ پر بہت گراں گزرتی ہے، پھر جب فرشتے کا پیغام مجھے یاد ہو جاتا ہے تو یہ موقوف ہو جاتا ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آ کر مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے محفوظ کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، میں نے سخت سردی کے دنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب وحی آتی تو اس کے موقوف ہونے پر آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ نکلتا۔ اب اس کا ہم فائدہ دیکھتے ہیں۔ اس حدیث میں وحی کی ان 2 صورتوں کا بیان کیا گیا ہے جو عام طور پر آپ کو پیش آتی تھیں۔ ان کے علاوہ کبھی خواب کی صورت میں اور کبھی بذریعہ الہام و القاء بھی وحی آتی ہے، اور بسا اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے اصل روپ میں وحی لے کر تشریف لاتے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے پس پردہ بذات خود کلام فرمانے سے بھی وحی کا ثبوت ملتا ہے، جیسا کہ حدیث معراج اس کی صریح دلیل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں کی صورت میں ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہو جاتا۔ پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف نہ لاتے۔ آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں چند روز گزارتے، پھر حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور یہاں تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے بھی توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ ایک روز جب کہ آپ غار حرا میں تھے، آپ کے پاس حق آ گیا اور ایک فرشتے نے آ کر آپ سے کہا پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ کا فرمان ہے۔ اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر خوب بھیجا اور یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے پکڑا اور دبوچا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری بار مجھے پکڑ کر بھینچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب تو نہایت کریم ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کو لے کر واپس آئے اور آپ دل خوف سے دھڑک رہا تھا، چنانچہ آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ آپ سے خوف زدگی کی کیفیت دور ہو گئی۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا قطعاً نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے آئیں، اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نفل بن اسد بن عبد العزی کے پاس آئیں۔ ورقہ دور جہالت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ نے کہا بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے پوچھا بھتیجے کیا دیکھتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا یہ تو وہی ناموس وہی لانے والا فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں توانا ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا وہ مجھے لوگ نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا آپ لائے ہیں اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب ہوا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گیا اور وہی رک گئی۔ اس کا ہم فائدہ دیکھتے ہیں۔ وحی کے موقوف ہونے کے زمانے میں صرف نزول قرآن موقوف ہوا تھا، تاہم جبرائیل علیہ السلام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطہ منتقع نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ جب آپ توقف وحی سے پریشان ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے بار بار تسلی دی اور آپ کو نبی برحق ہونے کا بتایا۔ اسی طرح سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا۔ آپ نے بیان فرمایا ایک بار میں کہیں جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر سخت دہشت زدہ ہو گیا۔ گھر لوٹ کر میں نے اہل خانہ سے کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اسے لحاف میں لپیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ پھر نزول وحی میں تیزی آ گئی اور لگاتار نازل ہونے لگی۔ اس حدیث کو لیث بن سعد اور یحییٰ بن حقیر کے علاوہ عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح عبداللہ بن صالح نے بھی روایت کیا ہے، اور ابن شہاب زہری سے عقیل کے علاوہ حلال بن رداد نے بھی بیان کیا ہے۔ نیز یونس اور ممار نے گزشتہ حدیث میں مذکور فؤدہ کے بجائے کے الفاظ ذکر کیے ہیں۔ یہ روایت پہلی روایت ہی کا تتمہ ہے جسے ایک دوسری سند سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلی سند حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک حضرت عروہ کے واسطے سے پہنچتی ہے، جبکہ اس روایت کی سند حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے واسطے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے۔ پہلی روایت میں ابن شہاب زہری نے بواسطہ عروہ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بندش وحی تک کا واقعہ بیان کیا تھا، اور اس روایت میں بواسطہ ابو سلمہ ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نتیجہ ذکر کیا ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے الہی اے پیغمبر آپ وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی کے وقت بہت مشقت برداشت کرتے تھے اور آپ اکثر اپنے لب مبارک کو حرکت دیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں آپ کے سامنے اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاتے تھے۔ آپ کے شاگرد حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ہلاتے ہوئے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اے نبی اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اسے جمع کرنا اور پڑھا دینا ہماری ذمہ داری ہے، یعنی آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا اور پڑھانا ہمارا کام ہے۔ پھر ارشاد الہی ہے چنانچہ جب ہم پڑھ چکیں تو ہمارے پڑھنے کی پیروی کرو کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا خاموشی سے کان لگا کر سنتے رہو۔ پھر فرمانے الہی اس کا بیان کرنا بھی ہمارا کام ہے کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آ کر قرآن سناتے تو آپ کان لگا کر سنتے رہتے، جب وہ چلے جاتے تو آپ وعدہ الہی کے مطابق اس طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبریل نے پڑھا ہوتا۔ اب اس کا فائدہ دیکھتے ہیں۔ نزول وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 طرح کی مشقتیں برداشت کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ آپ قول ثقیل سن رہے ہیں، دوسرے زبان مبارک کو جلدی جلدی حرکت دیتے، تیسرے اس کے مطالب و معنی بھی محفوظ فرما رہے ہوتے تھے۔ پھر محبوب اپنے محب کو اپنی صفت کلام عطا فرما رہے ہیں، گویا آپ فرط اشتیاق اور حفاظت کلام کے باعث سے مشقتیں برداشت کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کی ذمہ داری قبول فرما لی تو آپ کا حافظہ اتنا قوی ہو گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لمبی لمبی صورتیں پڑھتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اطمینان اور سکون سے سماعت فرماتے، اور جب حضرت جبریل علیہ السلام کے رخصت ہونے کے بعد آپ انہیں اسی طرح پڑھ لیتے جس طرح حضرت جبریل نے پڑھی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، خصوصاً رمضان میں جب حضرت جبریل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تو بہت سخاوت کرتے، اور حضرت جبریل علیہ السلام رمضان المبارک میں ہر رات آپ سے ملاقات کرتے اور آپ ان کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے۔ سبحان اللہ۔ الغرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ کرنے میں کھلی تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوتے۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہم کیوں نہیں کرتے صدقہ؟ اس کا ہم فائدہ دیکھتے ہیں کہ یہ مدرسہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان میں نازل شدہ قرآن پڑھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے سنتے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرماتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کا سماع فرماتے، گویا باری باری قرآن مجید پڑھتے جسے ہمارے ہاں دور کرنا کہا جاتا ہے۔ آخری سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے 2 مرتبہ دور کیا تاکہ مجموعی طور پر پورے قرآن کی یاد دہانی ہو جائے، نیز یاد رہے کہ یہ آخری دور اس ترتیب سے ہوا تھا جس ترتیب سے آج ہمارے ہاں قرآن موجود ہے، کیونکہ اس کے آخری دور کے وقت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، انہوں نے بعد میں اسی ترتیب سے لکھا جس ترتیب سے انہوں نے سنا تھا۔ واضح رہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ترتیب نزولی کے مطابق قرآن جمع کیا تھا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ترتیب ان کے علاوہ تھی۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیان کیا کہ ہرقل شاہ روم نے انہیں قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصہ امن میں ملک شام بغرض تجارت گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ الیہ بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہو گئے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا، اس وقت اس کے ارد گرد روم کے رئیس بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے ان کو اپنے ترجمان کو بلا کر کہا، یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے تم میں سے کون اس کا قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں اس کا سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔ تب ہرقل نے کہا اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کے پشت بٹھاؤ۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا ان سے کہو میں اس شخص سے آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا، اگر یہ غلط بیانی کرے تو تم لوگ اسے جھٹلاؤ گے۔ ابو سفیان کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا۔
ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے کیا آپ کے بارے میں کیا یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ ہم میں اونچے نسب والا ہے۔ پھر کہنے لگا اچھا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا اچھا اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ بڑے بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا غریبوں نے؟ میں نے کہا بلکہ کمزوروں نے۔ کہنے لگا اس کے پیروکار دن بدن بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا بلکہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کہنے لگا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا اس نے جو بات کہی کیا اس دعوائے نبوت سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کیا وہ بدہدی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، نامعلوم اس میں وہ کیا کرے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں اس فکرے کے سوا مجھے اور کہیں اپنی طرف سے بات داخل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کہنے لگا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ لڑی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا پھر تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا جنگ ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوٹ ہے، کبھی وہ ہمیں زخم پہنچا لیتا اور کبھی ہم اسے نقصان سے دوچار کر دیتے تھے۔ کہنے لگا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے باپ دادا کی شرکیہ باتیں چھوڑ دو۔ شرکیہ باتیں چھوڑ دو وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا اس شخص ابو سفیان سے کہو میں نے تم سے اس شخص نبی کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر ہمیشہ اپنی قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں، اور میں نے تم سے دریافت کیا کہ آیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم نے کسی سے کہی تھی؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں کہتا کہ یہ شخص ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے، اور میں نے تم سے دریافت کیا کہ اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے تو تم نے بتلایا نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوتا تو میں کہتا یہ شخص اپنے باپ کی بادشاہت کا طالب ہے، اور میں نے تم سے دریافت کیا جو بات اس نے کہی اس دعوائے نبوت سے پہلے تم نے کبھی اس پر جھوٹ بولنے کا الزام عائد کیا تو تم نے بتلایا نہیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر جھوٹ باندھنے سے تم پرہیز کرے لیکن اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے تم سے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یہ کمزور، تو تم نے بتلایا کہ ناتواں لوگوں سے اس کی پیروی کی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اس قسم کے لوگ ہی پیغمبر کے پیروکار ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں تو تم نے بتلایا کہ ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ در حقیقت ایمان کا یہی حال ہوتا ہے، سبھی وہ پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص متنفر یعنی کہ اس کا انکاری ہوا تو تم نے بتلایا نہیں، اور ایمان کا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کی بشاشت خوشی جب دل میں سما جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں، اور میں نے تم سے دریافت کیا کہ وہ عہد شکنی کرتا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں کرتے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے تو تم نے بتلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، تمہیں بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور نماز، سچائی اور پرہیزگاری اور پاک دامنی اختیار کرنے کا متعلق کہتا ہے۔ لہٰذا جو کچھ تم بتا رہے ہو اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے لیکن میرا یہ خیال نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں تو اس سے ملاقات کی زحمت ضرور اٹھاتا، اور اگر میں اس کے پاس مدینے میں ہوتا تو ضرور اس کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ نے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ خط ہرقل کو پہنچا دیا۔ ہرقل نے اسے پڑھا، اس میں لکھا تھا شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندے اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہرقل عظیم شاہ روم کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، اس کے بعد تجھے کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جا، تو محفوظ رہے گا، اللہ تجھے دوہرا اجر دے گا۔ اگر تو یہ بات نہ مانے تو تیری ریا کا گناہ بھی تجھی پر ہوگا۔ اور اہل کتاب ایک ایسی بات ہے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی شخص اللہ کے سوا ایک دوسرے کا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ چنانچہ اگر یہ لوگ اعراض کریں تو صاف کہہ دو، گواہ رہو، ہم تو فرما بردار ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب ہرقل نے جو کہنا چاہتا تھا کہہ چکا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں اور بہت شور مچا اور ہم باہر نکال دیے گئے۔ میں نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو کشبہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا، اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ اس روز کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ اس رسول کا دین غالب آ کر ہی رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اسلام جاگزیں کر دیا۔ ابن ناطور جو ایلیائے گار گورنر ہرقل کا مصاحب اور شام کے عیسائیوں کا پادری تھا، بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا بیت المقدس آیا تو ایک روز صبح کے وقت رنجیدہ خاطر بیدار ہوا۔ اس کے کچھ مصاحب کہنے لگے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کچھ بچی سی ہے۔ ابن ناطور نے کہا، ہرقل ماہر نجومی اور ستارہ شناس تھا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا، میں نے آج رات تاروں پر ایک نگاہ ڈالی تو دیکھتا ہوں کہ ختنہ کرنے والوں کے بادشاہ کا ظہور ہو چکا ہے۔ بتاؤ ان دنوں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ مصاحب کہنے لگے، یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا۔ ان سے فکر مند ہونے کی چندہ ضرورت نہیں، آپ اپنے اہل علاقہ کو پروانہ بھیج دیں کہ وہاں کے تمام یہودیوں کو مار ڈالیں۔ اس گفتگو کے دوران میں ہرقل کے سامنے ایک شخص پیش کیا گیا جسے شائع غسان نے بھیجا تھا، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال بیان کرتا ہے۔ جب ہرقل نے اس سے تمام معاملات اور تمام معلومات حاصل کر لیں تو کہنے لگا، اسے لے جاؤ اور دیکھو اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں۔ لوگوں نے اسے دیکھا، ہرقل کو بتایا کہ اس کا ختنہ ہوا ہے۔ ہرقل نے اسے دریافت کیا، عرب ختنہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا، یہی شخص پیغمبر اس امت کا بادشاہ ہے جس کا ظہور ہو چکا ہے۔ پھر ہرقل نے اپنے علم میں ہم پلہ ایک دوست کو رومیوں میں خط بھیجا۔ خط میں لکھا اور خود حمص روانہ ہو گیا۔ ابھی حمص نہیں پہنچا تھا کہ اسے اپنے دوست کا جواب موصول ہو گیا۔ اس کی رائے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر ہونے میں ہرقل کے مواقف تھی اور نبی برحق ہے۔ آخر حمص پہنچ کر اس نے روم کے سرداروں کو اپنے محل آنے کی دعوت دی۔ جب وہ آ گئے تو پھر اس نے حکم دے کر دروازے بند کروا دیے اور بلاخانے بلوکٹی سے انہیں دیکھنے لگا اور کہنے لگا، روم کے لوگوں، اگر تم اپنی کامیابی، بھلائی اور بادشاہت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اس پیغمبر کی بیعت کر لو۔ یہ اعلان حق سنتے ہی وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑنے لگے تو دیکھا کہ وہ بند تھے۔ جب ہرقل نے ان کی نفرت کو دیکھا اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہوا تو کہنے لگا، ان سرداروں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئے تو کہنے لگا، میں نے ابھی جو بات کہی تھی وہ صرف آزمانے کے لیے تھی کہ تم دیکھو تم اپنے دین پر کس قدر مضبوط ہو، اب میں وہ دیکھ چکا ہوں۔ تب تمام حاضرین نے اسے سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ یہ ہرقل کے ایمان لانے کے متعلق آخری حالات ہیں۔ یہ روایات سہلہ بن کیسان، یونس اور معمر نے بھی زہری سے بیان کی گئی ہیں۔ اب اس میں فائدہ دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو بشا کی طرف منسوب کیا ہے کہ ابن ابک بشا کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے۔ دراصل عرب کا یہ طریقہ ہے کہ کسی کی تحقیر و استہزاء کے پیش نظر اسے ایسے شخص کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ جو گمنام ہو، لیکن ان مقامات پر اصل بات یہ ہے کہ عرب میں ابک بشا نامی ایک شخص بھی گزرا تھا جس نے اپنا آبائی دین چھوڑ کر شارع ستارے کی پرستش اختیار کی۔ چونکہ بشا نے ایک نیا دین اختیار کیا تھا، اس لیے وہ ہر شخص جو عرب کے آبائی دین سے ہٹ کر کوئی نیا دین اختیار کرتا اسے بشا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں کچھ اور تعویلات بھی کی گئی تھیں، ان تمام میں قدر مشترک یہی ہے کہ ابو سفیان نے مذاق اور حقارت سے یہ اسلوب اختیار کیا تھا۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جب وحی کا آغاز ہوا اور حضرت جبریل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کرتے اور جو معاملات پیش آتے ان سب کا بیان میں نے آپ سے کیا۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ایسی ہی معلومات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔